السلام علیکم دوستوں. 11 اکتوبر کو پشتون قوم ایک عدالت لگانے جا رہی ہے اور اس عدالت کے بارے میں بہت سی افواہیں ہیں کہ پشتون قوم کیا پاکستان کی ریاست سے علیحدہ ہونے جا رہی ہے. تو جواب ہے بالکل نہیں. آج ہم اس پر بات کریں گے کہ یہ عدالت کیوں لگائی جا رہی ہے, اس عدالت لگانے کا مقصد کیا ہے اور اس کے نتائج کیا ہوں گے, اس کا طریقہ کار کیا ہوگا اور کیا پشتون قوم ریاست سے علیحدہ ہونے جا رہی ہے. پہلی بات تو یہ کہ پشتون قوم قطعاً ریاست سے علیحدہ نہیں ہونے جا رہی ہے. یہ ایک افواہ ہے. جو لوگ چاہتے ہیں کہ یہ افواہ پھیلے اور ان کا مقصد یہ کہ اس چیز کو کنٹروورشل بنایا جائے. یہ سادہ پشتونوں کو اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ کے مقصد کو کمزور کرنے کے لیے افواہ اڑائی جا رہی ہے اور ہمارے لوگ بھی اس میں شامل ہو رہے ہیں. تو میں بڑی کلیئر کہہ دوں کہ یہ تنظیم جو ہے, جو اس کو پی ٹی ایم کہتے ہیں, یہ ابھی اتنی میچیور نہیں ہوئی کہ وہ اتنی بڑے سٹیپ کی طرف جائیں, اور نہ ان کے ساتھ اس سٹانس پر خیبر پختونخوا کے لوگ ٹھہریں گے. ہاں, البتہ حقوق کی طلب کے لیے, اپنے رائٹس کی ڈیمانڈ کے لیے یہ قوم ضرور ایک ساتھ بیٹھے گی, اس پر بات کرے گی. 11 اکتوبر کو پشتون قوم ایک جگہ پر خیبر کے مقام پر سر جوڑ کر بیٹھے گی اور اس میں 3 دن ہوں گے اور ہر دن الگ الگ کام کیے جائیں گے. پہلے دن خیبر میں پورے خیبر پختونخوا سے لوگوں کو دعوت دی جائے گی, جس میں ہر علاقے, ہر قوم کے مشران ہوں گے, بڑے ہوں گے, اور ان کو پہلے دن بڑے بڑے سکرینز پر ان تمام واقعات دکھائے جائیں گے, ان کا ذکر کیا جائے گا جو مظالم پشتونوں کے ساتھ ہوئے ہیں, جن کے گھر والوں کو اٹھایا گیا ہے, جن کے جنگوں میں اپنوں کی جانیں گئی ہیں, جن کی ہاتھ کٹے ہیں, جن کے پاؤں کٹے ہیں, جن کا کاروبار تباہ ہوا ہے, جن کا گھر بار تباہ ہوا ہے, ان کی کہانیاں سنائی جائیں گی. پھر کس طرح ڈالرز کی جنگ میں یہ خطہ آگ میں دھکیلا گیا, یہ لوگ آگ میں دھکیلے گئے, غیر کی جنگ ان لوگوں پر مسلط کی گئی. پہلے دن وہ اسکرینوں پر دکھایا جائے گا, اور صرف وہاں پر بیٹھے لوگ کو نہیں دکھایا جائے گا, پوری دنیا کو دکھایا جائے گا. پھر اگلے دن مشران اپنے اپنے, اور وہاں پر مختلف وفود جو آئے ہوں گے, جو اسٹوڈنٹس کے وفد ہوں گے, لائرز کے ہوں گے, سول سوسائٹی ہوگی, مشران ہوں گے, پولیٹیشنز ہوں گے, ہر طبقے سے آئے ہوئے لوگ پھر اپنی اپنی رائے دیں گے, اور پھر ان میں سے کمیٹیاں بنائی جائیں گی, اور پھر ان کمیٹیوں کا کام اگلا لائحہ عمل بنانا ہوگا کہ جب کسی علاقے میں کسی کے ساتھ زیادتی ہوگی, کسی پر حملہ ہوگا, کہیں پر دہشت گرد آ گھسیں گے, کہیں پر ڈبل پالیسیاں چلیں گی, تو یہ سارے مشران جن کا تعلق ہر علاقے, ہر قوم سے ہوگا, یہ اتفاق کر کے احتجاج میں بیٹھیں گے. وہ کوئی اور لائحہ عمل بنائیں گے, وہ حکومت وقت کے سامنے کوئی ڈیمانڈز رکھیں گے, وہ جو بھی فیصلہ لیں گے وہ قابل قبول ہوگا. اس فیصلے میں کہیں پر بھی, یا اس تمام پروسیجر میں کہیں پر بھی علیحدہ ہونے کا کوئی بھی ایسا کوئی ڈیمانڈ شامل نہیں ہے. ہاں, یہ لوگ اس لیے اس میں شامل کرنے جا رہے ہیں کہ پشتونوں کا جو سٹانس ہے, جو اپنے لیے حقوق مانگنے کا طریقہ ہے, اس میں ہم کنٹروورسی ڈال دیں, اور کوئی ریاست سے علیحدہ نہیں ہونے جا رہا. اسی ریاست کے اندر منظور پشتین بار بار کہتے ہیں کہ ہم اسی ریاست کے اندر رہ کر اپنے لیے حقوق کی بات کرتے ہیں, ہم اسی آئین کے اندر رہ کر اپنے لیے جینے کا حق مانگ رہے ہیں. اور کیا پشتونوں کا اپنا حق مانگنا غلط ہے؟ کہ اس قوم کا اتفاق کرنا غلط ہے, اتحاد کرنا غلط ہے, آپس میں بیٹھنا غلط ہے, جرگہ کرنا غلط ہے, اپنے اوپر ہونے والی مظالم پر بات کرنا غلط ہے؟ اگر اپنے لیے جینے کا حق مانگنا غلط ہے, اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ بالکل یہ صحیح ہو رہا ہے, اگر آپ ہم سے علیحدہ نہیں ہو رہے اور صرف حق مانگ رہے ہیں, تو یہ بالکل غلط نہیں ہے. تو پھر کل رات خیبر پختونخوا پولیس کی طرف سے اس جرگے پر شیلنگ کیوں کی گئی, ان کی انتظامیہ پر شیلنگ کیوں کی گئی؟ سوال تو ہے نا. ریاست سے تو ہم نے علیحدہ ہونے کی بات نہیں کی. ریاست تو قائم اس لیے ہوئی کہ لوگ کو حقوق دیں گے, جائز حقوق دیں گے, اور ہم بھی جائز حقوق مانگ رہے ہیں. تو جو مقصد ریاست کے قائم ہونے کا ہے کہ ہم اپنے لوگوں کو حقوق دیں, جائز حقوق دیں, اور ہم بھی جائز ہی حقوق مانگ رہے ہیں, ناجائز حقوق ہم نہیں مانگ رہے ہیں, تو پھر اس حملہ کرنے کا مقصد کیا؟ یعنی آپ چاہتے ہیں کہ ہم جائز حقوق نہ مانگیں. اور میں بار بار
بار بار اپنی بات میں یہ بات مینشن کر رہا ہوں کہ ہم علیحدہ نہیں ہونے جا رہے ہیں. یہ تحریک اتنی میچیور نہیں ہوئی ہے. یہ غلط ایگزامپلز آپ نہ دیں کہ بنگلہ دیش آزاد ہو گیا, وہ آزاد ہو گیا. ہم اس مقام پر نہیں پہنچے. اب کوئی بھی کہیں نہیں جا رہا. یہ ریاست یہی قائم رہے گی, پاکستان یہی قائم رہے گا, اور اسی قانون کے اندر آپ نے حق مانگنا ہے, جینے کا حق مانگنا ہے. کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے قانونی اور آئینی دائرے سے باہر نکل جائیں تاکہ مخالفین کو پھر راستہ مل جائے, لیکن ہم نے اسی قانون اور اس آئین کے دائرے سے باہر کبھی بھی نہیں نکلنا, اس کے اندر رہ کر. اور اس تحریک کے مشر منظور پشتین بھی بار بار یہ کہتے ہیں کہ ہم آئین کے اندر رہ کر حق مانگ رہے ہیں, اور آئین کو ماننے کا مطلب ہے کہ ہم ریاست پاکستان کو تسلیم کرتے ہیں, اور ہم اسی کے اندر رہ کر حق مانگ رہے ہیں. تو 11 اکتوبر کا یہی مقصد ہے کہ ہم اپنے مظالم پر بات کریں جو ہم پر ہو رہے ہیں, ایک دوسرے کو بتائیں کہ وزیرستان میں کیا ہو رہا ہے, اس کی خبر خیبر میں بیٹھے لوگوں کو ہو, اس کی خبر مومند میں بیٹھے لوگوں کو ہو, اس کی خبر پشاور میں بیٹھے لوگوں کے ہو, اور پھر پختون بیلٹ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اس کی خبر پر پوری دنیا کو ہو. بس اس کا مقصد اتنا سا ہی ہے. اور پھر اس کے بعد کمیٹیاں بنانا, کوارڈینیشن کرنا, اور جہاں پر بھی ظلم ہو اس پر بات کرنا, اس پر آواز اٹھانا, اس پر باہر نکل آنا, ریاست کے سامنے ڈیمانڈ رکھنا. بس 11 اکتوبر کا اتنا ہی مطلب ہے, اتنا ہی مقصد ہے. اور میں ایک چھوٹی سی بات میں یہاں پر میں مینشن کرنا چاہتا ہوں. میرا ایک چھوٹا سا خواب ہے کہ اسی 11 اکتوبر کے پلیٹ فارم سے پشتونوں کے لیے ایک میگزین, جس کی شروعات بادشاہ خان نے کی تھی, جس کے 100 سے اوپر نسخے پرنٹ ہو چکے تھے, ایک ایسی میگزین کی دوبارہ شروعات ہو. پختونوں کی تاریخ پختون ہی لکھیں, لٹریچر میں کام ہو. اور میں چاہتا ہوں ایک ایسے پلیٹ فارم کا آغاز کیا جائے جہاں پر میگزین بھی ہو, جہاں پر سکولز کا نظام بھی ہو, اور اسی پلیٹ فارم سے صوبے کے لیے حقوق کی بھی بات کی جائے, NFC ایوارڈ پر بھی بات کی جائے. اسی پلیٹ فارم سے دوسرے مسائل پر, تعلیم پر بھی بات کی جائے, یونیورسٹیوں کے قیام پر بھی بات کی جائے, انفراسٹرکچر پر بھی بات کی جائے. میں چاہتا ہوں کہ ہر وہ چیز جو انسان کی بنیادی ضروریات ہیں, جو ہر انسان کا حق ہے, چاہے وہ پنجاب سے ہیں, سندھ سے, بلوچستان سے ہیں, انہی چیزوں کا حق پھر خیبر پختونخوا کے لوگوں کو بھی ہے, اور ان کو بھی یہ ملنا چاہیے. تو میں چاہتا ہوں کہ اس پلیٹ فارم سے اس بارے میں بھی بات ضرور ہو.